ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آ رہی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلائیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے درمیان کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ جنگ جیسے سنگین ایشو پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں ملک کو متحد رہنا چاہیے اور برسر اقتدار طبقے کو مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ پرینکا نے واضح کیا کہ اس معاملے میں پورا ملک ایک ساتھ کھڑا ہے، لیکن حکومت موجودہ بحران کا ضروری حل پیش کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ کیرالہ کے ضلع اڈور میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے ریاست کی سیاست میں بی جے پی اور لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے درمیان گٹھ جوڑ کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اتحاد دراصل پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس انتخاب میں حقیقی مقابلہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک اور بی جے پی ایل ڈی ایف کے غیر اعلانیہ اتحاد کے درمیان ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت نے اتوار 29 مارچ کو اسمبلی میں ہیٹ اسپیچ، نفرت انگیز تقریر کے حوالے سے بل پیش کیا۔ اسمبلی میں تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اور ہیٹ کرائم روک تھام بل 2026 پیش کیا گیا۔ اس میں متعلقہ جرائم کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا تجویز کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو تلنگانہ کرناٹک کے بعد ایسا قانون پاس کرنے والی دوسری ریاست بن جائے گی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے سبب ملک کے مختلف حصوں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کی خبروں کے درمیان مدھیہ پردیش کے ساگر میں ایل پی جی گیس کی قلت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ یہاں آٹو ڈرائیوروں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک گیس پمپ سیل ہونے کے بعد دوسری پمپوں پر لمبی قطاریں لگے سیل ہونے کے بعد، جس سے ڈرائیوروں کا ذریعہ معاش بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں ایل پی جی بحران نے مشکل حالات پیدا کر دی۔ گاؤں شہر ہر جگہ رسوئی گیس کے لیے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ گیس ایجنسی پر لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کئی گھروں میں تو انڈکشن یا لکڑی پر کھانا بننا شروع ہو چکا ہے۔ عوام کی پریشانی بیان کرتی کئی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ مرکزی مسلح پولیس فورس جنرل ایڈمنسٹریشن بل 2026 پر راجیہ سبھا میں بحث ہو رہی ہے۔ اپوزیشن اس بل کی مخالفت کر رہا ہے، اسے واپس لینے پر پھر سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دہلی این سی آر کے کئی علاقوں میں دوپہر کے بعد سے ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی ہے، جس نے لوگوں کو سکون و راحت پہنچائی۔ تیز ہواؤں اور سیاہ بادلوں نے موسم کو خوشگوار بنایا۔ محکمہ موسمیات نے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا، جس کے بعد گرمی سے راحت ملنے کی امید ظاہر کی جا رہی تھی۔ مرکزی حکومت نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے لیے 33 اہم سوالات جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو اس عمل کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک FAQ اکثر پوچھے جانے والے سوالات پورٹل بھی شروع کیا گیا ہے، جہاں شہری خود اپنی معلومات درج کر سکیں گے۔ یہاں سے شہریوں کو کئی اہم جانکاریاں بھی حاصل ہو سکیں گی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پیر کو قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس پر بہار اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد اور RJD رہنما تیجسوی کا پہلا رد عمل سامنے آیا۔ تیجسوی یادو نے طنز کستے ہوئے کہا کہ نتیش کمار ٹھگی کے شکار ہو گئے ہیں، یا یوں کہیں کہ انہیں ٹھگا گیا ہے۔ یہ فیصلہ دباؤ میں لیا گیا ہے اور بہار کو ٹھگا گیا ہے۔ دہلی فسادات کیس میں ماخوذ ملزم شرجیل امام 10 روزہ عبوری ضمانت کی مدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ تہاڑ جیل منتقل ہو گئے۔ عدالت نے بھائی کی شادی اور ماں سے ملاقات کے لیے 10 دن کی عبوری ضمانت ان کو دی تھی۔ ادھر ہندوستانی حج مشن نے حج 2026 کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سفیر ہند ڈاکٹر سہیل اعجاز خان کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ادھر غاصب آباد کاروں نے آج پیر کے روز الخلیل کے شمال میں واقع گاؤں شیوخ العروب پر ایک دہشت گردانہ حملے کے دوران 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔
اور نسل پرستانہ نعرے درج کیے۔ کارروائی مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ایک اور شاخسانہ ہے۔ مرکز فلسطینی برائے حقوق انسانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سن 2025 کے غزہ سے متعلق منصوبے کے اثرات پر سخت خبردار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، فلسطین عوام کے بنیادی حقوق کی پامالی اور جبری بے دخلی کی پالیسیوں کو تقویت دیتا ہے، جسے رپورٹ میں جاری نسل کشی کے جرم کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے یوم الارض کی 50ویں برسی کے موقع پر عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہماری قوم اپنی زمین میں جڑیں گاڑے ہوئے ہے اور اپنے تمام حقوق کے حصول اور آزادی و واپسی کی امنگوں کی تکمیل تک ہر ممکن طریقے سے اس کا دفاع ہوتے ہوئے ثابت قدم رہے گی۔ فلسطینی شہری امور کی جنرل اتھارٹی نے وزارت صحت کو آگاہ کیا کہ پیر کے صوبے طول الکرم شہر کے مشرق میں واقع عناب فوجی چوکی پر قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں جنین گورنری کے قصبے جلبون سے تعلق رکھنے والا 31 سالہ نوجوان عبد الرحمن حمزہ ابورب شہید ہو چکے ہیں۔ آج پیر کی فجر کو شہر غزہ کے جنوب مشرقی علاقے پر قابض اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں متعدد شہری کے شہید ہونے اور زخمی ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیلی کنیسٹ نے سن 2026 کے مالیاتی بجٹ کی منظوری دے دی، جس میں فوجی اخراجات کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں میں ہونے والے عوامی رائے عامہ کے ایک تازہ سروے کے نتائج جو اتوار کی شام سرکاری نشریاتی ادارے کے ذریعے نشر کیے گئے ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے درمیان چیف آف اسٹاف ایال زامر کی اس انتباہ پر گہری تشویش پائی جاتی ہے جس میں انہوں نے متعدد محاذوں پر جنگ اور بھرتیوں کے مسلسل چیلنجز کے پیش نظر فوج کے ممکنہ طور پر تباہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔